میری اماں اور ابا کی محبت اور آپس کے اتحاد کی تو پورے محلے میں مثالیں دی جاتی تھیں۔ اماں ابا کی بات کو پتھر کی لکیر مانتی تھیں تو ابا بھی ہر کام سے پہلے اماں کی کہی ہوئی بات پوری کرتے تھے۔ اگر ابا تیار ہو کر باہر کسی کام سے جا رہے ہوتے اور اماں کو بازار سے کچھ منگوانا ہوتا تو پہلے ابا اماں کو سودا لا کر دیتے اور پھر اپنا کام پورا کرتے تھے۔ اماں کی بھی مجبوری تھی، سارے کام ابا کو ہی کہنے پڑتے تھے کیونکہ ان کی صرف ہم 4 بیٹیاں ہی تھیں اور ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ میرا نام سدرا ہے اور میں اس وقت 10 سال کی تھی اور میری کوئی بہن یا بھائی نہ تھا۔ اکثر اماں بیمار رہتیں، اس لیے ڈاکٹر انہیں ہمیشہ مزید بچے پیدا کرنے کے لیے منع کرتی تھی۔ پر میری ماں کو تو اتنا شوق تھا کہ وہ کہتی رہتیں کہ سدرا کا بھی ایک بھائی ہو، مجھے کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، مجھے یہاں سے علاج نہیں کروانا، یہ ڈاکٹر تو بچہ پیدا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو ابا انہیں سمجھاتے کہ یہ سب تمہاری صحت کے لیے کہتے ہیں، بھلا ان کو ہمارے بچوں سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ابا کی بات سمجھانے کے بعد اماں رونے بیٹھ جاتیں تو ابا انہیں تسلی دیتے کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں بیٹا لکھا ہے تو ضرور ہوگا۔ آخرکار کوئی 2-3 سال بعد علاج کروا کر جب اماں کی طبیعت صحیح ہوئی تو ڈاکٹر نے انہیں بچہ پیدا کرنے کی اجازت دے دی۔ اس بار اماں بہت خوش تھیں اور پر امید تھیں کہ بیٹا ہی ہوگا۔ کچھ ہی ماہ بعد علاج اور کوششوں سے اماں حاملہ ہو گئیں۔ اس وقت میں زیادہ الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتے تھے، اگر کہیں پر ہوتے بھی تھے تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ ابا ہر وقت یہی دعا کرتے رہتے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، بس ماں اور بچہ دونوں خیریت سے ہوں۔ اماں تو بیٹے کے شوق سے اتنی جنونی ہو گئی تھیں کہ کہتی تھیں کہ اگر میری جان چلی بھی جائے تو بھلے جائے، لیکن سرتاج عزیز تمہیں ایک بیٹا ضرور دے کر جاؤں گی۔ آخرکار خیر سے بچے کی پیدائش کا دن بھی آ پہنچا۔ اماں کی طبیعت بگڑی تو ابا گھر میں ہی ایک دائی کو لے آئے۔ دائی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں تو کہتیں کہ آج اس گھر میں بیٹا پیدا کروا کر ہی جاؤں گی۔ اور جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہ اپنا اترا ہوا چہرہ لے کر ابا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں، دیکھو سرتاج عزیز، برا مت ماننا، اس بیوی سے تمہارا بیٹا ہونے سے رہا، میری مانو تو ایک اور شادی کر لو۔ ابا کو اس وقت دائی پر بہت غصہ آیا، لیکن انہوں نے وقت مناسب نہ سمجھا اور دائی کو اپنا معاوضہ دے کر چلتا کیا۔ اماں کو جب بیٹی کی پیدائش کی خبر ملی تو وہ بہت ہی مایوس ہو گئیں اور کافی دیر تک روتی رہیں۔ بیٹی کو دودھ پلاتے وقت اس کا چہرہ تک نہ دیکھتیں۔ ان کو ایک فکر یہ بھی تھی کہ ان کی اپنی بھی طبیعت خراب رہتی ہے اور پتہ نہیں اس سے آگے ڈاکٹر انہیں بچہ پیدا کرنے کی اجازت دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ رو رو کر ہماری ماں کا برا حال ہو گیا، لیکن ابھی تو ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں، لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ ہماری منی بالکل چاند جیسی پیدا ہوئی تھی، جو بھی دیکھتا ماشاءاللہ کہتا۔ معصوم اتنی پیاری بچی تو پورے محلے میں کسی کی بھی نہیں تھی، لیکن اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بیٹیاں جتنی ہی پیاری اور معصوم کیوں نہ ہوں، بیٹوں کا مقابلہ بھلا کہاں کر سکتی ہیں۔ میں کیونکہ بڑی تھی اور اس وقت کچھ سمجھدار بھی ہو گئی تھی، اماں کو یوں دیکھ کر میں بہت مایوس ہو جاتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اپنے والدین کی بیٹوں سے بڑھ کر خدمت کروں، پھر بھی اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اٹھا کر میں اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ میرے ابا اور اماں کی یہ خواہش پوری کر دے، لیکن اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ منی کے بعد اماں کی مزید 2 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، لیکن بیٹا نہ ہوا۔ اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اب ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا تھا کہ وہ بالکل بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں رہیں۔ اپنی چوتھی اور آخری بیٹی کی پیدائش کے وقت اماں اور ابا کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، لیکن قسمت میں 4 بیٹیاں لکھی تھیں تو انہیں پیدا تو ہونا ہی تھا۔ تینوں بہنوں کی پیدائش تک میں جوان ہو چکی تھی، کیونکہ اماں نے سب بچیوں کے درمیان 2 سے 4 سال کا وقفہ رکھا تھا، اسی لیے ہماری عمروں میں بھی زیادہ فرق تھا۔ اماں ابا نے اپنی حیثیت کے مطابق بیٹیوں کو پڑھایا بھی تھا۔ سب سے چھوٹی بہن کی پیدائش کے وقت اماں ابا نے میری شادی کے لیے سامان جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ میری تو خواہش تھی کہ ماں باپ کی خدمت کروں گی، لیکن ان کو اپنے سر سے بوجھ بھی اتارنا تھا۔ 2 بہنیں اسکول میں پڑھ رہی تھیں، بہت چھوٹی تھیں۔ اماں نے محلے کی کچھ عورتوں کو اچھے رشتے دیکھنے کا کہا۔ جلدی میرا رشتہ بھی ہو گیا، جو میرے ابا پر مزید پریشانی کا باعث بنا، کیونکہ ابا ایک معمولی کریانے کی دکان چلاتے تھے۔
جس سے گھر کا خرچہ بھی اللہ اللہ کر کے پورا ہوتا تھا۔ شادی کی اتنی بڑی تیاریاں بھلا کہاں سے ہوتی؟ میرے ابا نے میری شادی کے لیے کچھ رشتہ داروں سے مدد لی تو کچھ قرضہ اٹھایا۔ کیا کرتے؟ آخر بیٹیاں پیدا کی تھیں، اب رخصت بھی تو کرنی تھیں۔ ابھی تو 3 بیٹیوں کا بوجھ باقی تھا، لیکن میرے ابا صابر شاکر بنے، خاموشی سے ہر چیز پوری کرتے رہے۔ میں نے بہت چاہا کہ گھر میں ٹیوشن رکھ لوں یا کوئی پارلر بنا کر یا سلائی کا کام سیکھ لوں، گھر میں ابا کی مدد کروں، مگر اماں کو شادی کی جلدی تھی کہ ہم لوگ بیمار رہتے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں۔ اماں نے تو میری چھوٹی بہن کے لیے بھی رشتے دیکھنے کے لیے محلے والی عورتوں کو کہہ دیا تھا، جبکہ وہ ابھی 14 سال کی تھی، چھوٹی بچی ہی لگتی تھی۔ پھر بھی اماں کہتی کہ 1 سال بعد اس کو بھی بیاہ دوں گی۔ دراصل میری اماں کو ابا کا بڑا احساس تھا کہ وہ بڑی عمر کے ہیں اور بیٹے کا سہارا تک نہیں ہے۔ بیٹیوں کی ذمہ داری جلد سے جلد پوری کریں گے تو زندگی کا کچھ حصہ تو سکون سے گزاریں گے۔ یہ بات ان کی مجھے بھی مناسب لگتی تھی، لیکن آنے والی زندگی کے لیے خوفزدہ بھی تھیں کہ میرا اور بہنوں کا سسرال نہ جانے کیسا ہوگا۔ اپنے پیچھے تو ہم ایسے حالات چھوڑ کر جا رہے تھے کہ آنے والی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے۔ ماں باپ جو پہلے ہی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، انہیں بھلا کیا بتا سکیں گے؟ میرے سسرال والے شادی کے لیے تاریخ مانگ رہے تھے۔ اماں اور ابا نے انہیں تاریخ دے دی اور آخر کار نکاح والا دن میں نے دولہے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ میری اماں نے بھی بس تصویر دیکھ کر اس کی ماں سے مل کر ہی رشتہ کیا تھا۔ وہ لوگ بھی ہماری طرح سفید پوش تھے، کوئی خاص کھاتے پیتے گھر سے نہیں تھے۔ گھر میں موجود ٹوٹا پھوٹا لپسٹک، نیل پالش جو بھی میری بہنیں لے کر آئیں اور مجھے تیار کیا گیا اور پھر نکاح پڑھایا گیا۔ دولہے کا چہرہ ابھی تک سیرے میں ڈھکا ہوا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار چہرہ دیکھ لوں، پر نہ تو میں نے اور نہ ہی میری بہنوں نے ابھی تک اسے دیکھا تھا۔ نکاح کے بعد کھانا ہوا تو ان کی طرف سے آئے باراتی ایسے بھاگے جیسے خاص اس مقصد کے لیے آئے ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ مجھے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جانے والے تھے۔ ہماری غریبوں کی شادیاں بس سادہ سی ہوتی ہیں۔ میں کمرے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ اماں میرے لیے شادی کا کھانا ایک چھوٹی سی پلیٹ میں لے کر آ گئیں۔ کھانا دیکھتے ہی مجھے خوشی سے زیادہ دکھ ہونے لگا کہ میرے ابا نے نہ جانے کیسے اس بریانی اور قورمے کے لیے پیسے جمع کیے ہوں گے۔ ایک نوالے کے ساتھ میرے 10 آنسو گر رہے تھے۔ دل میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ باپ کو بیٹی کا بوجھ اتارنے کے لیے کتنے بوجھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ سب کا کھانا ہو گیا تو اب میرے رخصت ہونے کا وقت تھا۔ میری ساس کمرے میں مجھے لے جانے کے لیے آئیں تو اسے دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ کیسے لوگ تھے؟ بیٹے کی شادی کروانے آئے تھے، نہ کوئی اچھے کپڑے، نہ ڈھنگ کے جوتے۔ وہ تو ایسی لگ رہی تھی جیسے ابھی گھر کا کام بیچ میں چھوڑ کر آ گئی ہو۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھ سے نظریں نہ ملا سکیں۔ اور چلو بیٹا چلو، تمہارے سسرال والے سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، یہ کہہ کر اماں نے مجھے گھونگھٹ اڑاتے ہوئے ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سسرال پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر مزید چونک گئی۔ گھر کو دیکھ کر ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی شادی یا دلہن کو لانے کے لیے تیاری کی گئی ہو۔ چاہے جتنے بھی غریب لوگ ہوں، لیکن اپنی شادی کے لیے کچھ تیاریاں اور خوشی منانے کے لیے تو ہر کسی کا دل چاہتا ہے۔ مجھے دولہے کے ساتھ جس کمرے میں لایا گیا، سوائے ایک چارپائی کے اور کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ سسرال کے حالات تو میرے میکے سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ کمرے میں پہنچ کر دولہے نے اپنے چہرے سے سیرا ہٹایا تو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ تو بہت ہی بڑی عمر کا بندہ تھا۔ جگہ جگہ سے سفید بال اور داڑھی اس کے بوڑھے ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ دل ہی دل میں میری آہ نکلی، ہائے میری قسمت! زبان تک ایک لفظ نہ آیا اور آنکھوں سے آنسو کی بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں یہ سب سوچ کر پکا فیصلہ کر لیا کہ جو ہو گیا یہی قسمت تھی۔ میکے میں کسی چیز کی کوئی شکایت کبھی نہیں کرنی۔ مجھے اپنی ماں کے اس فیصلے کا بہت دکھ تھا۔ نہ جانے اس کو اتنی جلدی کیا تھی۔ ہم سب بہنیں تو صبر و شکر والی بیٹیاں تھیں، کسی چیز کی کوئی فرمائش بھی نہ کرتیں، رشتہ تو دیکھ کر اچھی جگہ کرتیں۔ میری اماں بس ایسی ہی تھیں، اپنی مرضی چلانے والی، بیٹے کی چاہ میں بیٹیوں کی کوئی قدر نہ کرتیں۔ مجھ سے چھوٹی بہن کے لیے بھی ابھی رشتہ ڈھونڈنے ہی لگ گئی تھیں، اور ابا تو ہر بات اماں کی ہی مانتے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر 1000 طرح کے پتھر رکھ کر میں نے شوہر کو قبول کر لیا تھا۔
ہمیشہ کی طرح یہی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اس گھر میں مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ پچھلے پہر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی تھی اور صبح ہوتے ہی ہمارے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ گھبرا کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر ابھی بھی ایسے ہی بے خبر سو رہے تھے جیسے اس کو اس شور شرابے کی روزانہ کی عادت ہو۔ 2-3 بار ایسے دروازہ بجا تو میں نے انہیں جگانا ہی مناسب سمجھا۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ اس نے غصے سے بیٹے کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے بولا کہ بہو کو باہر بھیجو، دوپہر ہونے والی ہے اور تم سو رہے ہو۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا تو میں خود ہی اٹھ کر ساس کے پیچھے باہر جانے لگی۔ تبھی ساس بولی، آ جاؤ بہو آ جاؤ، دیکھو تیری ساس بیچاری اکیلے کتنے کام کرتی ہے۔ میں تو کب سے تیرے میاں کو شادی کا کہتی آ رہی تھی کہ کوئی میرا ہاتھ بٹانے والی آ جائے، لیکن اس کمبخت کو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا تھا۔ بھلا ہو اس رشتے کروانے والی ماسی کا جس نے تیرا رشتہ دلوا دیا۔ اب آجا، یہ کل سے جمع ہوئے برتن دھو، ہم دونوں ساس بہو مل کر ناشتہ بنا لیں گی۔ میں نے اپنی شادی کی پہلی صبح ہی تقریباً کوئی 1 گھنٹے تک برتنوں کا ڈھیر دھویا۔ تب تک میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ ابھی تک میں نے رات والا لال جوڑا ہی پہنا ہوا تھا۔ برتنوں سے فارغ ہوئی تو کمرے میں گئی جہاں میرا شوہر ابھی تک دنیا جہاں سے بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے بیگ کھولا جو اماں نے رخصتی کے وقت ساتھ دیا تھا۔ اس میں میرے پہننے کے لیے کپڑے تھے۔ کپڑے نکالے اور نہا کر ساس کے ساتھ ناشتہ بنایا۔ ابھی تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری ساس کے میرے شوہر کے علاوہ بھی 3 بیٹے تھے جو سبھی ابھی تک کنوارے تھے۔ سسر بہت بوڑھا تھا جو ایک کونے میں چارپائی پر پڑا رہتا۔ میں کام سے فارغ ہوئی تو شوہر کا ناشتہ لے کر کمرے میں گئی، اسے جگایا اور ناشتہ کرنے کو کہا تو وہ میرے اس عمل سے بہت خوش ہوا۔ میں نے اپنا فرض سمجھ کر اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا، وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اکثر کھانے پینے کی کوئی چیز میرے لیے لے آتا تو گھر والوں سے چھپا کر لاتا، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ اپنی یا پرائی چیز کی کسی کو کوئی تمیز نہیں تھی، بس جس کے جو ہاتھ لگ جائے وہ اس کا ہوتا تھا۔ میرا شوہر کچھ کماتا نہیں تھا، بس میرے سسر کی پینشن مہینے میں آ جاتی تھی، گھر کا کھانا پینا اسی میں پورا ہوتا تھا۔ میری ساس اکیلی عورت کتنے سارے جوان بیٹوں کا کھانا پینا، کپڑے وغیرہ کرتی تو گھر کی صفائی ستھرائی اس سے نہ ہو پاتی۔ میں نے جاتے ہی گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں ہمارے گھر کی حالت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ میری ساس میرے گھر کے کام کاج سے بہت خوش ہوتی، لیکن ایک بات تھی، وہ مجھے اور میرے شوہر کو آپس میں ہنستا بولتا برداشت نہ کر پاتی۔ ایسا لگتا کہ اسے بہو صرف گھر کے کاموں کے لیے چاہیے تھی، بیٹے کے لیے نہیں۔ لیکن میں ہمیشہ ہی اپنا اولین فرض اپنے شوہر کی ذمہ داریاں اور اس کی خوشی کا خیال رکھنے کو سمجھتی۔ اسی لیے میری ساس کی اکثر مجھ سے نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ ساس کو ہمیشہ یہی فکر ہوتی کہ تیرا شوہر کچھ کماتا تو ہے نہیں، بس تو اس کی اتنی فکر نہ کیا کر، بس گھر کے کاموں میں دھیان دے۔ اگر کبھی میں ساس کی بات مان بھی لیتی تو شوہر ناراض ہو جاتا۔ ماں بیٹے کی اس ان بن میں نہ یہاں کی رہتی اور نہ ہی وہاں کی۔ اس بات کی وجہ سے میری ساس اب مجھ سے بگڑنے لگی تھی، اکثر میرے شوہر کے کان بھرتی۔ آخر وہ ماں تھی، میرا شوہر بھی اس کی بات مان لیتا اور مجھ سے لڑتا تھا۔ بے روزگاری دیکھ کر میں نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ ابا کے گھر تو میں یہ نہ کر سکی، لیکن چپ چاپ کر کے بیٹھ جانا میری عادت نہیں تھی۔ اس علاقے کے سبھی لوگ غریب بھی تھے، کوئی زیادہ فیس نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے میں نے کم فیس لے کر بھی پڑھانا جاری رکھا۔ جیسے ہی مجھے مہینے کی فیس جمع ہو جاتی، شوہر طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر مجھ سے سارے پیسے نکلوا لیتا۔ اب ساس بھی گھر کے خرچ میں مجھ سے حصہ مانگنے لگی۔ بھلا اتنے پیسے کہاں جمع ہوتے تھے کہ میں گھر کا خرچ۔ ابھی میری زندگی انہی سب الجھنوں سے گزر رہی تھی کہ مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ آہستہ آہستہ طبیعت خراب ہونے لگی تو میں نے ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دیا، لیکن اب آئے دن شوہر کے جھگڑے ہوتے کہ پیسے دو، میں کہتی کہ پیسے تو ٹیوشن پڑھانے سے آتے تھے اور میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں ٹیوشن نہیں پڑھا سکتی، تو پیسے کہاں سے لاؤں؟ تو وہ جھگڑنے لگتا اور کہتا کہ کچھ بھی کرو، محنت کرو، لیکن مجھے پیسے دیا کرو۔ اس حالت میں محنت میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن دن بدن شوہر کے جھگڑے مزید بڑھتے گئے۔ پیسوں کی بات کو لے کر ایک دن شوہر نے مجھے اتنا مارا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، کیونکہ بچہ پیٹ میں تھا، اس لیے تکلیف سے تڑپنے لگی۔ ان لوگوں کو جب ایسا لگا کہ مجھے علاج کی ضرورت ہے، مجھے اپنے ابا کے گھر چھوڑ آئے۔
میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری تکلیف کچھ اتنی زیادہ تھی کہ مجھ میں منع کرنے کی طاقت باقی نہیں تھی۔ میری حالت پر اماں اور بابا بہت پریشان ہو گئے۔ فوراً مجھے ہسپتال لے جایا گیا، لیکن بہت زیادہ مار پیٹ کی وجہ سے ڈاکٹر میرے بچے کو نہیں بچا پائے۔ مجھے اس بات کا بہت صدمہ لگا، میں بہت زیادہ روئی، لیکن گھر سے کوئی پوچھنے تک نہ آیا۔ ان کو بچہ ضائع ہو جانے کی خبر بھی ملی تھی۔ وہ لوگ ساتھ رہنے کے لائق تو پہلے بھی نہیں تھے، لیکن اب اس بات کی وجہ سے مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ باپ نے بھی یہ کہہ کر روک لیا کہ جب تک وہ لینے نہیں آتا تو واپس نہیں جائے گی، لیکن کئی دن گزر جانے کے بعد بھی وہ نہ آیا۔ میکے آئی تو ایک اور بات پتہ چلی کہ اماں نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ بھی ایسے ہی بنا دیکھے کر دیا ہے۔ میں نے اس بات پر شدید احتجاج کیا اور ابا کو بھی سمجھایا کہ رشتہ دیکھ بھال کر ہی کرنا چاہیے۔ جب میری چھوٹی بہن نے میری حالت دیکھی تو وہ بھی ڈر گئی اور رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ رشتہ بھی اسی رشتہ کروانے والی ماسی نے کروایا تھا۔ منع کر دیا اور بتایا کہ ہم خود کہیں دیکھ بھال کر رشتہ کریں گے۔ اماں میری اس بات سے شدید غصہ ہوئیں اور جیسے تیسے کر کے مجھے گھر واپس بھیجنے کی کوشش کرنے لگیں۔ اس بات کو لے کر ہمارے گھر میں مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے۔ تنگ دستی، غربت اور ابا پر میری شادی کی وجہ سے لیا ہوا قرضہ تو پہلے ہی تھا۔ اب بابا پر پریشانیوں کا بوجھ بڑھا تو وہ شدید بیمار ہو گئے۔ گھر میں ہم سب لڑکیاں بڑی مشکل سے ابا کو ہسپتال تک لے گئیں۔ ابا کا وہاں کچھ علاج ہوا مگر طبیعت نہ سنبھلی۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل پریشانی سے دور رہنے کا کہا۔ ابا جو کریانے کی دکان چلاتے تھے اسی سے ہمارے گھر کی روزی روٹی چلتی تھی۔ ابا بیمار ہوئے تو گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں نے یہاں پر بھی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ اس سے بہت زیادہ نہ ہوتا پھر بھی کھانے اور راشن کا انتظام ہو جاتا تھا۔ مجھے بیٹوں کی طرح ابا کی خدمت کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے باپ کی مدد اس طرح سے کروں گی۔ ابا کی طبیعت بہت نازک تھی۔ میری اماں کو ابھی بھی بیٹے کا شوق تھا۔ ابا دن بدن بیمار ہو رہے تھے، بہت سے ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ آج ہم ایک نئے ڈاکٹر کے پاس ابا کو لے کر گئے تھے۔ وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھیں، بہت اچھی اور نیک خاتون تھیں۔ ابا کی بہت ساری دوائیاں بھی ہمیں فری دے دیتی تھیں، مگر ابا کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا اب وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ایک بار ہم ابا کا چیک اپ کروانے ان کے پاس گئے تو وہ بولی، آپ ان کی شادی کر دیں، مجھے لگتا ہے شادی کے بعد یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ میں ہی ان سے شادی کروں گی۔ ان کی بات سن کر میرا تو دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ ابا بھلا اتنے بوڑھے انسان اور وہ لیڈی ڈاکٹر کوئی زیادہ عمر کی نہیں تھی۔ حیرت تو تب ہوئی جب اماں نے بھی ان کی بات مان لی اور ابا کی شادی ان سے کرنے کے لیے راضی ہو گئیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا وہ خود ہی ابا سے شادی کے لیے تیار ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر اماں تو بہت خوش ہو گئی تھیں۔ اماں دنیا کی ایسی واحد پاگل خاتون تھیں جو خود ہی اپنے لیے سوتن لانا چاہتی تھیں۔ اماں راضی ہوئیں تو بھلا ہم کیا کر سکتے تھے، اور ابا پہلے ہی اماں کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، وہ بھلا شادی کے لیے کیسے منع کر سکتے تھے۔ لیکن ہم سب بہنوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی ابا کا اس ڈاکٹر صاحبہ سے نکاح ہو گیا، اور وہ ہماری سوتیلی ماں بن کر ہمارے گھر سوتیلی ماں کے آتے ہی ہمارے گھر کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ وہ ابا کا علاج خود کرتیں اور بہت خیال رکھنے لگیں۔ جلدی ابا صحت مند ہونے لگے۔ سوتیلی ماں نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ بہت ہی اچھی جگہ اور بہت ہی امیر لوگوں میں کروا دیا، اور اب وہ میرے اپنے شوہر سے طلاق کروانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں۔ ان کی کوشش کامیاب ہوئی اور میری ان برے لوگوں سے جان چھوٹ گئی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے ایک اچھے اسکول میں ٹیچر کی نوکری بھی دلوا دی، اور وہ خود اپنے پیسوں سے ہمارے گھر کا بہت سارا خرچہ اٹھاتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا بالکل اچھے بھلے ہو گئے۔ وہ واپس اپنے کریانے کی دکان سنبھالنے لگے۔ ماشاءاللہ اب ہمیں پیسوں کی کسی بھی معاملے میں کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ ہماری سوتیلی ماں بہت اچھی تھیں۔ ایک دن ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک ڈاکٹر ہو کر ہمارے گھر شادی کر کے کیوں آئیں؟ آپ چاہتی تو بہت اچھی جگہ بھی شادی کر سکتی تھیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ میں پہلے سے شادی شدہ تھی اور خود میری 2 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن ایک کار حادثے میں نے اپنے شوہر اور دونوں بیٹیوں کو کھو دیا۔ بڑی مشکل سے میری جان بچی تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی تمام زندگی کسی نیکی اور بھلائی کے کام میں وقف کر دوں گی۔ آپ کے ابا سے شادی کر کے میں ایک نیک کام ہی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آپ کے ابا کو کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی۔ انہوں نے بس گھر کی پریشانیوں کو خود پر حاوی کر لیا تھا اور ڈپریشن میں چلے گئے تھے،
اور اس حد تک چلے گئے تھے کہ اس سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں آپ لوگوں کو دیکھتی تو مجھے آپ پر بہت ترس آتا۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے میں آپ کے گھر کا بوجھ اٹھانا چاہتی تھی اور کسی بے سہارا کو بیٹے کا سہارا بھی دینا چاہتی تھی۔ میرے پاس زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آپ لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھا کر میں نے اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیا۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ جلدی میری سوتیلی ماں حاملہ بھی ہو گئیں۔ اماں تو یہ سب دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی تھیں۔ اس بار انہیں پورا یقین اور امید تھی کہ بیٹا ہی ہوگا، اور آخر کار ان کی یہ امید اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ ہماری سوتیلی ماں نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا تو ابا کی بھی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ انہیں بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی دی تھی۔ ہمارا بھائی ہم سب بہنوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارا بھائی بڑا ہونے لگا اور اس کے ساتھ ہماری جڑی ہوئی امیدیں بھی جیسے پوری ہونے لگی تھیں۔ سوتیلی ماں میرے لیے ایک شاندار رشتہ لائی تھی۔ اتنے اچھے اور کھاتے پیتے لوگ تھے۔ رشتہ طے ہوا تو اس بار میری شادی کے تمام اخراجات دھولے والوں نے اٹھائے تھے۔ بہت ہی اچھے اور دھوم دھام طریقے سے وہ میرے گھر بارات لائے اور میں بیاہ کر اپنے سسرال گئی۔ مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ یہاں میں جب امید سے ہوئی تو سب گھر والوں نے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میکے کی طرف سے بھی اب میں بے فکر تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوشحال تھے۔ اللہ بھلا کرے ہماری سوتیلی ماں کا، جس نے آ کر ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدلا تھا۔ آج جب بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اماں نے کتنا درست فیصلہ کیا ابا کی دوسری شادی کروا کے، تو ان کے لیے بس دل سے دعائیں نکلتی